اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ جس عزیر نبی کا کی داستان ہے، قصہ ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ذکر ہوا ہے، اور ان کا نام صرف ایک بار سورہ توبہ میں آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے یہودیوں کے عقیدے کو یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی، ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت اور انہیں عذاب خدا سے ڈرایا، اور کہتے ہوئے جان لو کہ اللہ کے لیے یہ ہرگز سزاوار نہیں ہے، اللہ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا یا کسی کو اپنی بیوی یا کوئی اور رشتہ بنائے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہر مخلوق پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کو نہ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اس میں یہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوگا۔ یہ جو ہے غلط ہے، نہ اس کا بیٹا ہے کوئی، نہ کوئی اس کا باپ۔ اس واقعے میں قیامت کا ذکر جو ہے اس بات کو یقین دلانے کے لیے ہوا ہے کہ لوگ آج بھی اتنے سالوں کے بعد، اتنی ترقی کے باوجود، قیامت کا عقیدہ جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے اتنی آسانی سے کوئی ہضم نہیں کرتا۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، معزز سامعین، آج بھی قیامت کا عقیدہ آسانی سے کوئی ہضم نہیں کر پاتا ہے، اور اگر آسانی سے ہضم کر سکے تو اللہ کہتا ہے انسان پھر جو ہے جانور سے انسان بننے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں یہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی اور سڑ گل گئی، مٹی کا راکھ بن گئی، تو پھر کیسے اس کو اللہ زندہ کرے گا؟ اس بارے میں بہت لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پایا جاتا ہے، اور قرآن نے اس طرح کے شک و شبہات کو دور کیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ تو یہ جو واقعہ شروع ہوتا ہے، اسی واقعہ جو ہے کوئی نبی جب کوئی پیغام لاتا ہے تو اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، یقیناً اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں مشن لے کر آیا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کا میسج ہے، اور میرا کام ہے لوگوں تک اس میسج کو کنوے کرنا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے۔ اب ہمیں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک اور نبی تھے جن کا نام عزیر تھا۔ جناب عزیر کی جو ہے اگر آپ جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جناب عزیر کا بھی جو ہے سلسلہ نسب جناب یعقوب کے فرزند بنیامین سے جا کر جڑتا ہے، اور قرآن میں نے کہا کہ ان کا نام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں لیا گیا ہے، اور اللہ نے وہاں پر کہا ہے کہ وہ یہودی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اسی کو مقدس قرار دیں، اسی چیز کو بیس بنا کر انہیں مقدس بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ عزیر کو جوانی کے دنوں میں موت عطا کرتا ہے، اور پھر 100 سال کے بعد، آپ غور کیجیے، 100 سال کے بعد اللہ انہیں زندہ کرتا ہے۔ بعض تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے ہمارے پاس کہ جناب عزیر جناب ہارون اور موسیٰ کی نسل میں سے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کو ارمیا بھی، بعض تاریخ کہتے ہیں ان کو ارمیا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جناب عزیر جو ہے اس زمانے میں تھے جب
بادشاہت جو ہے ہم خامی نشیان کے لوگ کرتے تھے، اور جناب عزیر کو دو زبان بہت اچھی طرح سے آتی تھی، ایک عبری زبان جو عبری زبان تھی، اور جس کو عرب یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہے اس سے بہت آشنا ہے، اور آج بھی وہ عبری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک میں ترجمہ بعد میں کروں گی، آیت پوری کروں، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یہ آیت 259 سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں بڑی واضح طور پر اللہ جو ہے اعلان کرتا ہے، اگرچہ اس آیت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ جناب عزیر نبی تھے، لیکن ہمارے پاس حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ جناب عزیر نبی تھے، اور اسی بنا پر بہت سارے مفسرین نے ان کو نبی کہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے جب وہ جوان ہوئے اور تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک سفر پہ جانے کی اجازت۔ اب یہ نہیں بہت واضح ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ وہ تبلیغی سفر تھا یا ان کا ذاتی سفر تھا، یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، اور سفر پہ جب جا رہے تھے انہوں نے اپنی گھر والوں کو خدا حافظ کہا، اور ہمارے پاس تاریخ میں ہے کہ جناب عزیر کے ماں باپ بیت المقدس کے نزدیک رہتے تھے، اور ان کے ماں باپ جو عزیر علیہ السلام تھے ان کو ایک جڑوا بھائی بھی تھا، یعنی ان کو ایک ساتھ دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عزرا، ایک کا نام عزیر رکھا گیا۔ اور جب جناب عزیر نے سفر کا ارادہ کیا تو اپنے باغ میں سے 3 چیزیں ساتھ میں لیا، انجیر اور روٹی اور پانی، یہ لے کر اپنے خچر پہ سوار ہوئے، اپنے گدھے پہ سوار ہوئے، اور راستے میں تاریخ کہتی ہے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے تو وہ خدا کی عظمت کے بارے میں، خدا کی مخلوقات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوچنے لگے، اور پھر اسی سوچ میں وہاں سے اٹھے اور گھوڑے اسی خچر پہ بیٹھے، اور پھر اپنے سفر کے اوپر رواں دواں ہو گئے کہ ایک گاؤں سے گزر ہوا۔ یہ جو ہے وہی خاویتن، یہ جو او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا، دیکھا انہوں نے جب اس گاؤں سے گئے، دیکھا پورا کا پورا گاؤں ہڈیاں ان کی بکھر چکی ہے، ان کے گھر ٹوٹ پھوٹ کے گر چکے ہیں، ان کے باغ اور ساری چیزیں ویران ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے کوئی بھی ہو، آپ ہو میں ہو، اگر ایک گاؤں میں جائیں جہاں دیکھیں چھوٹا بچہ، بڑا بوڑھا، عورت مرد، سب کے جو ہے خالی ڈھانچے اور بھی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہے، اور ہر طرف بھوک کا عالم ہے، گھر گھڈر بن گیا ہے، تو یقینی بات ہے مجھے اور وہ آپ کو، میں اور آپ تو ڈر بھی جائیں گے کہ یہ اللہ یہ کیا ہو گیا ان کو۔ بہرحال وہ نبی تھے، ان کو تو خوف نہیں آیا، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو یہ اللہ ایسے جو ہے مردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں زندہ کرے گا تو کیسے؟ اب یہ بات یاد رکھیے، نبی اعتراض نہیں کر سکتے، بس ان کو حیرانی ہوئی کہ یہ جو ہے بکھری ہوئی
ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں، خاک میں مل چکی ہڈیاں، یہ جو ہے ایک دوسرے سے دور جا چکی ہے، وہ اللہ انہیں کس طرح زندہ کرتا ہے، کرے گا نہیں، کرتا ہے اور کرے گا۔ کہتے ہیں جناب عزیر اس اپنے جو ہے خچر سے اتر گئے یا اپنے گدھے سے اتر گئے، اور ایک دیوار کے اوپر تکیہ لگایا اور تکیہ کر کے بیٹھ گئے، اور یہ تصور کہ اے اللہ تیری عظمت کتنی عظیم شے ہے، اور تو کیسے ان کو زندہ کرے گا اور قیامت میں لائے گا تو انسانوں کا حساب کتاب لے گا، اور وہی سوچ میں غرق ہو۔ اور تاریخ کہتی ہے اور اسی سوچتے سوچتے انہیں موت نے آ کر اپنے پنجے میں جکڑ لیا، موت آ گئی اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ اور کتنے سال، آپ دیکھو بڑی عجیب بات ہے، 100 سال تک، 1 سنچری پوری وہ موت کے آغوش میں رہے۔ پھر اللہ کو تو انسانوں کو بتانا ہے کہ قیامت ایک ایسی سچائی ہے جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے مختلف طریقے سے اس قیامت کے عقیدے کو قرآن میں بیان کیا۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ خود جناب عزیر کو قیامت کے لیے ایک نمونہ مثال بنا کر پیش کیا جائے، اسی لیے جناب عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت کی آغوش میں رکھنے کے بعد ایک بار زندہ کیا۔ اب دیکھیے جب انسان زندہ ہوتا ہے تو میں نے اور آپ نے تو یہ مزہ چکھا نہیں ہے موت کا، لیکن جناب عزیر آنکھ کھولتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے دور سے 2 آدمی یا 2 فرشتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے عزیر کو سلام کیا، جناب عزیر نے جواب دیا اور پوچھا کہ اے عزیر کب سے سو رہے ہو، کتنے دن سوئے؟ تو جناب عزیر نے، ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے جناب عزیر نے یہ کہا، یہ جملہ کہا کہ میں 1 دن یا کچھ گھنٹے جو ہے میں سویا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ 1 گھنٹے یا 1 دن کی سوئے نہیں، آپ سوئے، آپ 100 سال تک سوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے آپ، یہ قرآن کی لطافت اور قرآن کا معجزہ ہے اور اللہ کی طاقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ 100 سال زندہ ہے، تو اب تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 گھنٹہ گہری نیند لیا میں نے یا 1 دن میں پورا سویا ہوں، اب اس کو تو یقین دلانے کے لیے کہ آپ 100 سال سوئے ہیں کوئی دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا آپ اس کی 2 دلیل ہے۔ ایک طرف اللہ کی طاقت دیکھو، جو چیزیں 1 دن میں 2 دن میں خراب ہو جاتی ہیں، خداوند عالم نے وہ کھانا اور پانی جو گھر سے نکلے تھے لے کر، وہ انجیر روٹی اور جو ہے پانی لے کر آئے تھے، وہ آپ دیکھو یہ ابھی تک تر و تازہ ہے۔ یعنی اب جناب عزیر کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ سفر میں جب نکلے تھے تو آپ کے ساتھ کیا تھا، تو آپ چیز تھی، دیکھیے وہ آپ کے بازو میں رکھی ہوئی ہے، وہ ابھی تک تر و تازہ ہے، اور جو آپ کی نگاہوں میں بہت دنوں تک باقی رہ سکتی ہے، آپ ذرا اس کو دیکھو، اس کی ہڈیاں سڑ گل کے بکھر چکی ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہیں۔ دیکھو آپ کا یہ کھانا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا جانور ہے جس پہ آپ سوار ہو کر آئے تھے۔ اب تو جناب عزیر نے اس کو دیکھا، اور دیکھیے انسان ہے، اب یاد بھی آیا کہ ہاں میں وہاں سے چلا تھا تو میرے ساتھ یہ چیزیں تھی، دیکھا وہ، پھر اب دوسری طرف دیکھا ان کا گدھا وہ مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں اور کچھ خاک میں مل چکی ہے۔ پھر جب یہ دیکھا کہا ہاں 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 مجھے یاد آ گیا کہ ہاں میں اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے چلا تھا اور یہ سواری پر سوار ہو کر آیا۔ فرشتے نے کہا اب آپ بڑے فکر مند تھے نا، بہت غور فکر میں تھے اس پورے گاؤں کو دیکھ کر
کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ آپ کے اس جو ہے گدھے کی ہڈیاں کیسے جمع کرے گا، پھر ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھائے گا، اور پھر کیسے اس کے اندر روح پھونک دے گا اور یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو سواری کے لیے تیار ملے گا. جناب عزیر اب تو وہ بھی یاد آ گیا کہ یہی گاؤں تھا، یہی جگہ تھی اور یہی منظر تھا. اب ان کو یہ اللہ موقع دے رہا ہے کہ وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ جو ہے جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے لیے ہر چیز بہت چھوٹی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ اچانک یہ ہڈیاں اسی گدھے کی ایک دوسرے سے آ کے جوڑنے لگی، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہڈی جو پسلی کی ہو پیر میں لگ جائے، نہیں، ہر ہڈی اپنی آ کر جگہ پر جڑ رہی ہے. اور جب ہڈیاں اکٹھا ہو گئی تو اس میں اچانک گوشت پوست پیدا ہونے لگے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے بال آیا، اور پھر وہ اس میں روح پھونک دی گئی، اور وہ گدھا اپنی آواز لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اب جیسے ہی یہ دیکھا، قرآن کہتا ہے فوراً جناب عزیر نے کہا کہ ان اللہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھے پتہ چل گیا کہ بے شک جو اللہ کرنا چاہے وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. میرے بچوں ایک پیغام یہاں پر ہے، دنیا میں زندگی میں کبھی بھی خدا کے مقابل میں کسی چیز کو خدا کے مقابل میں قرار دینا دے. خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مخلوق سے الگ ہے، اور کتنا بھی کوئی پاورفل ہو جائے وہ اللہ کی طاقت کی برابر ایک ذرہ نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ اے میرے بچوں جوانوں اپنے دل میں اللہ کی طاقت کی عظمت کو پہچانو، اور بڑے سے بڑا کام ہونا بس اللہ کی مدد کے سے مانگو اور شروع کرو، اللہ تمہیں کامیاب بنائے. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور میرے اوپر عقیدہ رکھتا ہے، میں اس کو کامیاب بناتا ہوں. خیر اب جب دیکھا کہ وہ کچر آمدہ ہے اور یہ غذا بھی اسی طرح، فرشتوں نے کہا کہ اے عزیر خداوند عالم نے تمہیں زندہ کیا ہے اس لیے تاکہ جاؤ یہودیوں کے درمیان اور ان کے عقیدے بعد کو، عقیدے قیامت کو ان کے دلوں میں بس مضبوط کرو، اور خود بتاؤ کہ میں تو خود ایک اس کا مصداق ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور 100 سال موت دینے کے بعد زندہ کیا. آپ خود ایک مثال ہو. جاؤ ان کو سمجھاؤ، ان کو دلیل دو اور بتاؤ. جناب عزیر اپنے گدھے پہ بیٹھے اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. لیکن 100 سال کا جہاں فاصلہ ہو، جہاں 100 سال کا زمانہ گزر چکا ہو، وہاں تو یقین جانیے آپ ہر چیز بدل چکی ہوگی. نہ گھر ہے، نہ وہ باغ ہے، نہ وہ کھیت ہے، نہ وہ راستہ ہے. وہ اب جناب عزیر جب بیٹھے اور گھر کی طرف چلے تو ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر کا راستہ کدھر سے جاتا ہے. بہرحال نبی تھے، اللہ کی تعلیم بھی ان کے ساتھ تھی، اللہ کی رہنمائی بھی ان کے ساتھ تھی. بہرحال بڑی باریکی سے جانچ کرتے کرتے اس راستے پر چل پڑے، اور جب اپنے گھر کے ان کو جو لگا کہ میرا گھر یہی تھا، دیکھا وہاں کوئی گھر ہے اور ایک بڑھیا نابینا جو ہے بڑھیا اندھی بڑھیا گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. جناب عزیر گئے اور جناب عزیر نے اس کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس نے جواب دیا. تو جناب عزیر نے اس سے پوچھا آپ بتائیں کیا عزیر نبی کا گھر یہی تھا؟ کیا عزیر کا گھر یہی تھا؟ تو اس نے بڑھیا نے، اس ضعیفہ نے کہا عزیر کا گھر یہی ہے، لیکن ہائے ہمارا عزیر تو 100 سال پہلے سفر پہ گیا تھا، آج کسی کو
ہمارے عزیر کی پرواہ نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ پہلے لوگ اس کو یاد کرتے تھے اس کے اچھے کاموں کی بنا پر، لیکن آج تو کوئی عزیر کو یاد کرنے والا بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، تو اب جناب عزیر سوچ رہے کہوں کیا؟ فرمایا میں ہی عزیر ہوں، میں عزیر ہوں۔ تو اب آپ کی ماں ہو، میری ماں ہو، دنیا میں کسی کے ہو، وہ ایک دم حیرت سے ان کو دیکھنے لگی اور کہا کہ بیٹا میری آنکھیں نہیں ہیں کہ میں دیکھ کے پہچان سکوں، لیکن اب تو کہہ رہا ہے کہ میں عزیر ہوں، تو میرے عزیر کی ایک خصوصیت تھی، ایک اسپیشلٹی تھی، میرے عزیر کی ایک پہچان تھی۔ کیا پہچان تھی؟ کہ میرا عزیر مستجاب الدعویٰ تھا، جس کے لیے وہ دعا کر دیتا تھا، جو دعا کر دیتا تھا اللہ اس کو قبول کر دیتا۔ بنی یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ آتے تھے اس سے شفا مانگنے، اور وہ ان کے لیے دعا کرتا تھا تو اللہ انہیں شفا دے دیتا تھا۔ اگر آپ عزیر ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، تو آپ یہ کام میرے لیے دعا کر دیجیے، مجھے پتا چل جائے گا۔ اب جب وہ لے کر جناب عزیر نے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے دعا کیا، جب دعا کیا اور اس بڑھیا کی آنکھیں خداوند عالم نے ان میں طاقت دی اور اس کی آنکھوں میں نور آیا، اس نے غور سے جب دیکھا تو ایک بار اس کے جذبات اکٹھا ہو گئے اور زور زور رونا شروع کیا۔ ہائے میرا عزیر، یہی بات ہے، سارے ایموشن، سارے جذبات، ماں کی ممتا، اتنے سال کا فراق، اتنے سال کی جدائی، اور وہ خوشی کہ جس کو ہم نے مردہ سمجھ لیا تو ہمارا بیٹا زندہ ہے۔ ماں اور بیٹے یقیناً ایک دوسرے سے خاموش ہو گئے، اور اس بڑھیا کے کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب جناب عزیر پوچھنا چاہے تو پوچھتے ہیں وہ کیا ہوا، اور ان کی مادر گرامی کہہ رہی وہ مر گیا اور وہ زندہ ہے، اور یہ اس طرح کی بات کرتے کرتے جناب عزیر کی ماں نے اب جا کر یہ خوشخبری جو ہے یہودیوں کو سنائی، میرا عزیر زندہ ہو گیا، میرا عزیر آ گیا۔ اب ماں نے قبول کر لیا، چلو اس کو معجزہ ہوگا، آنکھیں دے دی۔ اب یہ یہودی کیسے قبول کر لے گی؟ یہ عزیر وہی نبی ہے، یہ عزیر وہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور 100 سال کے بعد کوئی آ جائے اور یہ کہانی بنا دے کہ بھائی میں مر گیا تھا اور مجھے اللہ نے زندہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب پورے بنی اسرائیل میں ہلچل مچ گئی، یہودیوں میں ہلچل مچ گئی، ہر ایک بھاگا ہوا آ رہا ہے اس بڑھیا گھر ان کو دیکھنے کے لیے۔ اب آپ سوچئے، جو 20 سال کا تھا گیا تھا، 100 سال کے بعد آیا ہو، اور ان کے سامنے 130 سال کا آدمی کھڑا ہو اور بھی جوان، تو اب کوئی بھی ہوگا تو حیران ہو جائے گا، کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے آپ اسے، آپ کوئی بہت بڑے ہی سازش کر رہے ہیں اور آپ کوئی بہت بڑا گیم کھیل رہے ہیں، ہم ہرگز آپ کو نہیں۔ تو جناب عزیر نے کہا کہ دیکھو، آپ کو کوئی علامت چاہیے، کوئی بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہو، میرے بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتاؤ، میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں۔ تو حتیٰ تاریخ کہتی ہے جناب عزیر کے بیٹے جو ہے کہتے تھے نہیں آپ ہمارے باپ۔ پھر ان کا ایک بیٹا بول اٹھا، ہاں ہمارے باپ کے کاندھے پر ایک دل تھا، اگر آپ وہی ہیں تو آپ اپنا شانہ کاندھا کھول کے دکھائیے، ہم وہ نشانی دیکھ لیں، ہمیں پتا چل جائے گا آپ ہمارے باپ۔ جناب عزیر نے کہا اچھا بڑھو، آگے بڑھو، دیکھو۔ اب جب ان کو کپڑا ہٹائے، دیکھا پورے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، خود بیٹے نے کہا یہ آپ کی اس میں تو ہے شانے پر یہ دل، لیکن ابھی بھی دیکھیے دل میں خلیش ہے، اضطراب ہے۔ کہتے نہیں ہو سکتا ہے 2 آدمی کے ایسا ہو، ہم آپ کا امتحان لیں گے، جب تک آپ اس امتحان میں
پاس نہیں ہوں گے ہم آپ کو عزیر تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی آپ کی بات کو سنیں گے۔ کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ وہی عزیر ہیں تو اسی بیت المقدس پر ایک وقت تھا جس وقت بختس نصر بادشاہ نے حملہ کیا اور اس نے جو ہے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت جتنی توریت تھی ان سب کو جلا دیا تھا اور کوئی بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا تھا کہ وہ توریت اپنے کے پاس باقی رکھے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو وہ توریت یاد بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے بابا نے ایک توریت چھپائی تھی زمین میں کہیں دفنا دیا تھا، وہ آپ جائیے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اگر وہیں ہیں آپ کے بابا نے کہاں دفن کیا تھا، اور آپ کے اندر جب آپ اس وقت یہاں سے گئے تھے تو آپ جب جوان تھے تو آپ کو پوری توریت من و عن زبان یاد تھی، آپ کو اورل یاد تھی۔ اب وہ توریت لائیے اور ہمیں زبانی پڑھ کے سنائیے۔ اگر آپ یہ سنا سکے اور وہ توریت ہمارے سامنے لا کر پیش کر سکے، اور اگر آپ نے وہ غلطی نہیں کی اور صحیح آیتیں توریت کی پڑھا تو ہم مان لیں گے کہ آپ وہی عزیر ہیں جو 100 سال پہلے یہاں سے گئے تھے۔ جناب زین نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاس 5 امام کی حدیث ہے کہ جناب عزیر اس جگہ گئے جہاں ان کے بابا نے توریت کو بخت النصر کے ڈر سے چھپا دیا تھا، وہاں گئے اور وہ توریت لے کر آئے، اور یہ توریت پھر انہوں نے کس کو دیا؟ ان کو بنی اسرائیل کو دیا، یہودیوں کو دیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تم دیکھو میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جب جناب عزیر نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور یہ یہودی اس کو ملانا شروع کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ 100% یہ آیتیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں جیسا اس میں لکھا ہے۔ یہ دیکھا تو سب کے سب جناب عزیر کے سامنے گر پڑے احترام میں اور عزت میں، اور اسی دن سے وہ اللہ کا بیٹا ہونے کہنے لگے۔ جبکہ جناب عزیر جیسے جناب عیسیٰ کہتے تھے کہ یہ تم لوگ جو ہے یہ بدعت کر رہے ہو، یہ کفر بک رہے ہو، لیکن وہ نہیں ماننا تھا تو نہیں مانے۔ اسی طرح یہودی جناب عزیر کو کہتے رہے، لیکن جناب عزیر ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، ان کو اللہ سے ڈراتے رہے، انہیں قیامت کے بارے میں اور اپنے وجود کو دکھا کہتے رہے دیکھو میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے زندہ کیا ہے۔ اور ہمارے پاس تاریخ لکھتی ہے جب گئے تھے تو 30 سال یا 20 سال کے تھے، پلٹ کر آئے تو کتنے 120 سال کے تھے۔ ان کا جو بھائی تھا اس کے بارے میں ایک 150 سال عمر پاتا ہے، ایک 50 سال۔ آپ سوچئے 150 سال اور 50 سال کیسے کہ جب آئے تو جناب عزیر اور بھی 30 سال زندہ رہے یا 20 سال زندہ رہے، اور دونوں بھائی ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب دیکھو خداوند عالم نے اس واقعے میں ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو مرنا بھی ہے، اور مرنا ہے تو حساب کتاب بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے کہ تم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے، تمہیں یہ بھی بتانا ہے اللہ کو کہ اچھے کام کیا ہے تو ثواب ملے گا اور اگر خراب کیا ہے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ جناب عزیر کا واقعہ ہر ایک کو سیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز جو ہے باہر نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کو جیسا چاہے جب چاہے اس دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اس دنیا سے اٹھا سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ میرے بچوں اپنے وجود میں، اے جوانوں اپنے وجود میں قیامت کے عقیدے کو مضبوط کرو تاکہ تم ایک اچھے انسان بھی بن سکو اور اللہ کی نگاہوں میں کامیاب بھی بن سکو۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کے صدقے میں قرآن پر عمل کرنے، قرآن کے نور سے فائدہ اٹھانے، قرآن کے ساتھ رہنے والے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی میں تدبر کرنے والے، قرآن میں غور فکر کرنے والوں میں قرار دے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔